السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مقدس کے متعلق مختصر سی آیات اور حدیث پیش کروں گا۔ انشاءاللہ ویڈیو کو ذرا اینڈ تک دیکھیں۔ اللہ عز و جل نے یہ قرآن کریم کس لیے اتارا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ سوال اکثر لوگ کرتے بھی کہ اس قرآن کو نازل کرنے کی وجہ کیا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے کے اس کا کارن کیا ہے؟ تو دیکھیں، قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے وَأُوحِيَ إِلَّا هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ یہ قرآن مجھ پر اس لیے نازل کیا گیا ہے، اس لیے وحی ہوا ہے کہ میں ہر اس شخص کو ڈرا دوں جو اللہ سے ڈر رکھتا ہے، جس تک بھی پہنچ جائے، جس تک بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہنچ جائے تو اسے قرآن سے ڈرانا اصل مقصد ہے اور خوشخبری دینا بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حدیث ہے قرآن کے متعلق۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5027۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے، جو خود بھی سیکھے اور لوگوں کو بھی سکھائے، جو خود بھی تعلیمات پر عمل کرے اور لوگوں کو بھی قرآن مقدس کی تعلیم دے۔ تو قرآن یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، زبر و زیر پیش کی بھی گنجائش نہیں کہ اس میں رب کے کلام میں زبر زیر پیش کی بھی غلطی نہیں ہے۔ اور پھر قرآن مقدس کی سورۃ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے، اس سے پہلے بھی اللہ نے کتابیں نازل کری تھی، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اس نے اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی تھی۔ اللہ عز و جل نے ہی تورات اور انجیل کو نازل کیا تھا، اور پھر لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک اور کتاب آئی، اس کتاب کا نام فرقان بھی کہتے ہیں، قرآن بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا نام فرقان بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے تورات اور انجیل اتاری اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ ان الذین کفروا بآیۃ اللہ عذاب شدید، جو لوگ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ یہ قرآن، اس قرآن کی آیات کا انکار کرنے والا بندہ کفر حد تک پہنچ جائے گا، حد کفر تک، اور یہ کفر اسے عذاب جہنم میں پھینکے گا۔ اور پھر قرآن مجید کے لیے یہ تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے، تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے اللہ کی طرف سے۔ حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب یہ کلام ہے، اللہ عز و جل کا قرآن مجید ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے حتیٰ کہ ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو۔ اور جانے انجانے میں کہنے میں سننے میں کوئی قسم کی کمی یا غلطی ہو گئی ہو تو رب العالمین معاف فرمائے۔